کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اس کی رضا ملتی ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک کام اور بڑا بہترین مبارک کام حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا بھی ہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک یہ تمہارے گناہوں کے لیے طہارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، خطائیں معاف فرمائے، درجات بلند فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرماتا رہے۔ مل کر محبت کے ساتھ عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا۔ انه كان وعده مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام۔ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك، اور جبریل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے۔ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ وما كان ربك نسيا، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک، تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ هل تعلم له سميا، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور
ان قریب جلا کر نکالا جاؤں گا۔ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا۔ اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا۔ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا۔ تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ مضامین قرآن ہیں، ان پر غور کیا جائے، ان پر فکر کی جائے، ان کا ذوق دیکھا جائے، اسے محسوس کیا جائے، جو آیات احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے یہی چاہتا ہے۔ مطلوب قرآن یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے۔ قرآن کی عجیب شان ہے، اس کے انوکھے موضوعات ہیں، نرالی اس کی باتیں ہیں۔ یہ بندے کو اوج ثریا پر بھی پہنچاتا ہے، اور جو اوج ثریا پر پہنچنے کے بعد خدا کو بھول جاتے ہیں وہ کیسے زمین پر آتے ہیں اور تحت الثری تک چلے جاتے ہیں، قرآن ان کا بھی بیان فرماتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ بندہ جہاں رہے اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھولے، اپنے خالق و مالک کو نہ بھولے، اس سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھے۔ یہاں رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اب ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں وہ بھی آنا ہے کہ جس میں اس کو اس کی کرنے کا پھل بھگتنا ہے، اس نے پل صراط پر چلنا ہے، اور اس نے اپنے میزان پر آنا ہے، سارے کاموں کا جواب دہ ہونا ہے۔ نیکیوں کا اس کی وزن ہوگا، اس کی برائیوں کا وزن ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق خیر دے تو ہم دنیا میں اس کو دیکھتے چلے جائیں کہ ہم کیا زیادہ کر رہے ہیں، ہمارا زیادہ تر وقت کس طرح کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے۔ اگر اچھے کاموں میں صرف ہو رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی مانگے اور یہ دعا کرتے رہیں کہ مالک مجھے زوال نعمت سے بچائے۔ نیکیاں کرنے کی توفیق مل جانا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اور پھر بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے کہ مولا تیرا شکریہ، اس کا شکر ادا کرے کہ یہ نعمت جو ذکر الہی کی بندے کو ملی ہوئی ہے یہ بڑھتی رہے گی، اور پھر اس کی دعا بھی کرے کہ مالک زوال نعمت سے بھی مجھے بچا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سیدھے راستے پر بندہ رہے گا، اور نیکی کے جو سعادت مل رہی ہے اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ثمرہ ہی تصور کرے گا، جس سے نیکی پر بندے رہنا، نیکی پر جڑے رہنا، مستقیم رہنا، استقامت کے ساتھ نیکی کرتے رہنا یہ آسان ہو جائے گا۔ ورنہ ایسے بھی لوگ گزرے کہ نیکی تو کر لی لیکن بعد میں ایسا تکبر دل میں آیا کہ وہ نیکی کا اثر بھی گیا، اور تکبر جو دل پر غالب آ گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا کہ بالآخر جہنم ٹھکانہ ہوا۔ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، دونوں جہانوں میں اس کی رحمت کا آسرا اور سہارا ہے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا ٹاپک ہے یقین کامل۔ یقین کامل کیا ہوتا ہے؟ بندہ کس پر کر سکتا ہے؟ کیا بندوں پر یقین کامل کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں تو مراد کیا ہوتی ہے؟ سامنے کون لوگ آتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں یا کسی ذات کی طرف توجہ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ معاشرے میں
تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اعتبار کے لائق لوگ ہیں نہیں، اعتبار کرنا یہاں فضول ہے، یہاں کسی پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، یقین نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کامل بھروسہ ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرتا ہے، اور اسی کی طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ جسے کامل یقین بھی کہہ لیجئے، وہ اس ذات پر کیا جائے جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بندے کا کبھی بھروسہ نہ ٹوٹے، یقین کامل نہیں ٹوٹ رہا ہوتا کیونکہ کامل ہے، لیکن جس پر ہے اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے معاملات دیگرگوں ہو جاتے ہیں۔ وہ صبح کا تخت نشین شام کا مجرم بن چکا ہوتا ہے، اور بندہ اس کو اپنے گمان میں یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایک وقت میں اچھا رہا، ابھی تو میری اس سے آس ہے، ابھی تو میری امید ہے۔ پھر جب دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری پریشانی میں، میری مصیبت میں میری مدد کریں گے، اب میں مصیبت میں ہوں، تو وہ اگلا بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، جس وقت میں نے وعدہ کیا تھا اس وقت میں بڑا خوشحال تھا، بڑا فراخی کا عالم تھا، اور اب یہ حال ہے کہ میں کنگال ہو چکا ہوں، میں کلاش ہو چکا ہوں، اب میں مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کی صفات جو ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، کسی نے دی نہیں ہیں اور کوئی اس سے جدا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مالک، کریم، رحیم، مہربان ہے۔ بندے کو اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ غفار ہے، اسے بخشنا اچھا لگتا ہے، اسے مہربانی کرنا پسند ہے، وہ مہربانی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کی ذات پر اس طرح سے ایک نظر کرتے ہیں اور اس پر یوں ایک آس لیے اس کی رحمت کی طرف بڑھتے ہیں تو بہت سی آسانیاں ہمیں ہو جاتی ہیں، بے قراریوں کو قرار آ جاتا ہے، بے سکونیوں میں سکون آ جاتا ہے، اور بندہ اطمینان کی زندگی کی طرف آتا ہے۔ تو ایسی ہی ذات پر وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، یقین کامل کیا جائے۔ جنہوں نے اس پر یقین کیا تو رب العالمین نے کیسی کیسی مشکلوں میں ان کے لیے راہ نکالی اور کیسے کیسے اسباب بنائے۔ کبھی کبھار بندہ سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنے کٹھن حالات میں بندہ ان کا سامنا کر کے کیسے باہر آ گیا۔ چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، چاہے آپ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ قصہ لیجئے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا نوازنے والا ہے، وہ ہر جگہ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ بھی فرماتا ہے، بڑی سے بڑی مشکل آنے کے بعد اس کو آسانی بھی مہیا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات بھی سنیں گے۔ ابھی عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملیں گے مجھے لے چلو مدینہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخدا خدا سے وہ جدا جو حبیب حق پہ فدا نہیں وہ بشر ہے دین سے بے خبر جو رہے نبی میں گمان نہیں وہ بشر ہے دین سے بے خبر جو رہے نبی میں گمان نہیں وہ نہا بھی ہے وہ عیا بھی ہے وہ چنی بھی ہے وہ چنا بھی ہے وہ نہا بھی ہے وہ عیا بھی ہے وہ چنی بھی ہے وہ چنا بھی ہے وہی جب بھی تھا وہی اب بھی ہے وہی جب بھی تھا وہی اب بھی ہے وہ چھپا ہے پھر بھی چھپا نہیں وہی جب بھی تھا وہی اب بھی ہے وہ چھپا ہے پھر بھی چھپا نہیں تیری ذات میں جو فنا ہوا وہ فنا سے نو کا عدد بنا تیری ذات میں جو فنا ہوا وہ فنا سے نو کا عدد بنا جو اسے مٹائے وہ خود مٹے جو اسے مٹائے وہ خود مٹے وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں جو اسے مٹائے وہ خود مٹے وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں تو جہاں میں سب پہ ہے وہ آیا تو جہاں کسی سے جب کہ نہیں چھپے وہ کسی سے جب کہ نہیں چھپے
تو کوئی بھی ان سے چھپا نہیں، وہ کسی سے جب کہ نہیں چھپے تو کوئی بھی ان سے چھپا نہیں، کوئی مصر کا ہو کس طرح وہ ہے سب کے مبتدا و منتہا، کوئی مصر کا ہو کس طرح وہ ہے سب کے مبتدا و منتہا، نہیں دوسرے کی جگہ یہاں کہ یہ وصف تو کو ملا نہیں دوسرے کی جگہ یہاں کہ یہ وصف تو کو ملا نہیں، تیرے در چھوڑ کے در پھروں تیرا ہو کہ کس کام موت کو، تیرے در کو چھوڑ کے در پھروں تیرا ہو کہ کس کام موت کو، تو غنی ہے سب تیرے در کے سگ، تو غنی ہے سب تیرے در کے سگ، وہ نہیں جو تیرا گدا نہیں، تو غنی ہے سب تیرے در کے سگ، وہ نہیں جو تیرا گدا نہیں، تم اس برے کو کرو بھلا کہ کوئی تمہارے سوا نہیں، بخدا خدا سے ہے وہ جدا جو حبیب حق بے فدا نہیں، وہ بشر دین سے بے خبر جو رہے نبی میں گمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بھی بیان کر رہا ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال بشریت کا بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کما حق ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والا وہی ہے جو ان پر کما حق ایمان رکھتا ہے۔ اچھا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور کیا اس کے جزئیات ہیں، تفصیلات کیا ہیں؟ ایمان کے بارے میں ایک فرمان یہ ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان ہی ہے، یہ ظن اور شک کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ یہ ایمان اور کامل یقین ہی کے درجے پر ہو، اس سے نیچے نہ جائے۔ نیچے گیا تو وہ شک ہے تو پھر وہ ایمان کی کیفیت میں نہیں آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں عقل سلیم دے اور قلب صحیح عطا فرمائے، جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی یکتائی کو اور اچھے انداز سے اس کا ادراک کر پاتا ہے، اور اللہ کریم ہمیں کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آصف اقبال بھائی کی طرف گفتگو لیے چلتے ہیں، اور ان سے سب سے پہلے یقین کامل
کسے کہا جائے، اس کی کیا تعریف ہوگی، یہ سماعت کرتے ہیں، کیا کہیے گا آصف بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین، پہلے تو لفظ یقین کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے، کہ کیا بات؟ لفظ یقین جو ہے اس کے کئی معانی ہیں۔ ہم جو آج بات کریں گے وہ زیادہ تر شاید توکل پر مبنی ہوگی، لیکن جو یقین ہے اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے آپ نے ایمان کی بات کی ہے تو اس میں بھی یقین بالکل لازمی جز ہے اور ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسالت ہو، اور جو بھی ضروریات دین ہیں اس میں آپ دیکھیں یقین کار فرما ہے سب چیزوں میں۔ اور عقیدہ جو ہے، عقیدے کی جو دو قسمیں ہیں، پہلا عقیدہ قطعی ہوتا ہے، جو قطعی عقائد ہیں، جو لازمی عقائد ہیں جس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی ظن تخمین نہیں ہو سکتے، تو وہ جو ہے وہ یقین پر ہی مشتمل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر عبادات کو دیکھتے ہیں تو ہماری عبادات میں بھی یقین جو ہے وہ شامل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزہ ہے وہ بھی درس دیتا ہے اللہ پر یقین کا اور اللہ کے وجود کا، اور کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں، تو یہ بھی ایک طرح سے اس لحاظ سے یقین کا پہلو یہاں بھی ہے۔ اچھا، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں یہ فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ، تمام عبادتوں کو شامل ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو تصور کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، بھی انسان کو یقین کی کیفیت عطا کرتا ہے یہ عمل، یہ تصور۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اور بہت ساری چیزیں جس میں لفظ یقین جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر بات کی گئی، فرمایا گیا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ انہوں نے لازماً آپ کو شہید نہیں کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی یہ ہمیں لفظ یقین کو جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہمیں نظر آتا ہے جگہ جگہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں موت کے معنی میں بھی لفظ یقین آیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، مطلب یقین مانے موت آ جائے۔ اچھا، یہ یقین کا لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں، یہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر کوئی دوسری جو اس کی اپوزٹ ہے، نقیض ہے، وہ نہ ہو، یعنی شک والی جو صورت ہے وہ بالکل مائنس ہو جائے۔ صحیح۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یقین ایسا علم ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک پختہ اعتقاد، نظریہ اور پختہ جو ہے وہ انسان کا علم ہے کہ جس میں کوئی ایسی چیز شامل ہی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات ہیں جو قطعی ہیں، تو ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، جو احادیث میں جو سب سے اوپر حدیث متواتر ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایسا علم، مجموعی طور پہ یہ خلاصہ نکلے گا اس کا کہ ایسا علم کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شریعت نے قاعدہ بھی بنا لیا، فقہا نے، مجتہدین نے، کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کے ذریعے سے یقین جو ہے وہ زائل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آج کل بارشوں کا، جیسے ہمارے ہاں کراچی میں جو ہے وہ موسم چل رہا ہے، اور بھی پاکستان بھر میں سلسلہ ہے اس بارشوں کا، اب پانی سے گزرتے ہیں تو اب بسا اوقات وسوسہ آتا ہے، شک آتا ہے کہ بھائی یہ ناپاک تو نہیں ہو گئے میرے کپڑے۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بہانہ بنا کر نماز بھی نہیں پڑھ رہے کہ میرے تو کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ یہاں شریعت نے ایک اصول دیا ہوا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک۔ دیکھیں، آپ کو اپنے کپڑے پاک ہونے کا یقین ہے اور اس پانی کے جو ہے نا ناپاک ہونے کا شک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ کہیں والی جو صورت ہے یہ ہے نا کہ جی کہ کہیں میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، یہ کہیں ناپاک نہ ہو، تو یہ جو شک والی صورت ہے، تو یاد رکھیں شریعت نے ایک اصول دے دیا، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے وہ شک کے ذریعے سے کبھی زائل نہیں ہوگا۔ آپ کو شک کس بات کا ہے کہ یہ پانی کہیں ناپاک نہ ہو، یقین کس بات کا؟ میرے کپڑے پاک ہیں، اس کا تو آپ کو یقین ہے نا کہ میرے کپڑے میرے پاک ہیں، یا جیسے آپ کو پتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں، آپ کو پورا یقینی علم ہے، تو اب اس شک کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ اب حکم نہیں لگے گا ناپاک ہونے کا، کیونکہ آپ کو یقین ہے، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ لفظ یقین جو ہے بنیادی طور پہ اسے بھی سمجھنا چاہیے، تو مختلف جگہوں پر یقین کار فرما ہے۔
صحیح۔ اچھا پھر کامل ہونا اس کی الگ اضافی صفت ہے۔ اب وہ جہاں جہاں یقین ہوگا، اچھا پھر بندے کی جیسی کیفیت ہوگی، جیسا اس کا اللہ پاک پر ایمان ہوگا، اسی طرح وہ جو یقین ہے وہ اتنا ہی کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے الگ الگ درجات ہیں، اور بھی انشاءاللہ مبلغین اس پہ مزید بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اگر اب توکل کی اعتبار سے دیکھیں کہ توکل کیا ہے، اچھا اس کو بھی جو ہے وہ توکل پڑھا جاتا ہے، ہم بھی کافی وقت تک توکل پڑھتے تھے، پھر وہ درس نامی پڑھی تو عالم کورس پڑھا تو اس میں پتا چلا کہ یہ توکل نہیں ہے تو توکل ہے۔ تو خیر بعض اردو والے کہتے ہیں، اردو کے جو رائٹرز وہ کہتے ہیں بھی توکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر اب توکل جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین۔ ہم سارا دن ایک دوسرے سے بھی بات کر دیتے ہیں تو میرا یقین کرو، یا تو میرا یقین کرو، تو بھائی آپ کا یقین وہ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ میرا یقین کرو؟ مطلب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچی بات ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو اچھا اب جو بھروسے والی بات ہے، اب بندے کو بھی تو کہہ رہا میرا بھروسہ کرو یار، مجھ پہ اعتماد کرو۔ تو اب یہ دیکھیں اب اصل یقین کی مستحق ہستی کون سی ہے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ رب العالمین کی ہستی ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ذرے ذرے کو اسی نے پیدا کیا، ہر شے کا رزق جو اللہ نے رکھا ہے اور وہ جس کیفیت جس انداز میں رکھا ہے وہ رب العالمین ہی ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے رزق اس کا مقرر کیا ہے۔ تب ذرے ذرے کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اور اسی نے سب کی حفاظت کرنی ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے، وہی رب ہے، وہی جو ہے وہ غالب ہے، وہی حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہی عزیز ہے، ہر چیز پہ غلبہ اسی کا، وہی قہار ہے۔ اب دیکھیں ساری صفات جو یعنی کہ جس کا کوئی اور مستحق ہی نہیں ہے، حقیقت میں وہی ان صفات کا مستحق ہے۔ بندوں پر اگر کوئی اطلاق ہوتا ہے کسی صفت کا تو وہ مجازن ہوتا ہے، حقیقت میں رب العالمین خالق، حقیقت میں وہی رازق، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی نے سب کچھ عطا کرنا ہے، مصیبتیں اسی نے ٹالنی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھی بارش ہو رہی ہے، کیسے ٹلے گی، اتنا ماحول بن رہا ہے، یہ خطرناک بارش ہونے والی ہیں، تو بھائی یہ بارشوں کا سسٹم بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے دور کرنا ہے اس کو۔ تو اللہ پاک سے لو لگائیں، اسباب کو اختیار کر لیں کہ بھائی کیا کیا کرنا ہے، کون سی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، چھت نہ ٹپکے، ہماری جو ہے نا وہ کھڑکی سے پانی نہ آ جائے، اور جو ہے وہ کمرہ نہ بھر جائے پانی سے، یہ اسباب آپ نے ظاہری اختیار کرنے ہیں۔ لیکن اصل بھروسہ، اصل توکل اللہ پاک پہ کرنا ہے کہ وہی مجھے ان تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اچھا یہ تو عارضی ایک تکلیف ہے نا، مستقل ہمیشہ کی تکلیف آئیں اس میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ خرم بھائی کیا کہیے گا یقین کامل، اس میں کچھ اللہ والوں کے احوال بیان کریں، ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی جب ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی کوئی بھی پہلے دن جو ایمان لاتا ہے، یقین کا معاملہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایمان تو ہے ہی یقین۔ اگر جو بھی ضروریات دین ہیں اس کے اندر کسی ایک ضرورت دینی کے معاملے میں بھی اگر انسان کا یقین متزلزل ہو جائے وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ کوئی عقیدہ آخرت اس کا اگر متزلزل ہو جائے، اللہ کی ذات پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، قرآن کریم پر اس کا اگر کوئی عقیدہ ڈگمگا جائے اور اس پر اس کو شک ہو جائے، اس کا یقین ختم ہو جائے، تو وہ اس یقین کے ایک ہی معاملے میں، یقین کے خاتمے پر وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ تو یقین کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے روز اول سے لے کر اس کی موت تک ہے، اس یقین کو اس نے ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ تو اب یقین کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ یقین کی جو ہے نا، یہ ہماری جو زندگی ہے نا، یہ اتنا افیکٹ کرتی ہے، اتنا اثر انداز ہوتا ہے یقین، کہ ہماری سوچوں کو تبدیل کرنے والی یہ چیز ہے۔ ہماری جو ترجیحات ہیں، ہمارے معیارات ہیں، اس کو بدل کر رکھ دیتی ہے یہ جو اللہ رب العالمین پر یقین ہے۔ تو یہ جتنا اس کے مختلف درجات ہیں، وہ کمزوری اور قوت کے لحاظ سے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایمان کمزور اور طاقتور ہوتا ہے، یہ ضرور ہے۔ اسی لیے کہ بنیادی طور پر تو اس کی بہت سارے درجے ہو سکتے ہیں، کمزوری اور اس کے بعد کے، لیکن بنیادی طور پر اس کے 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک تو یقین کا وہ درجہ ہے جو بالکل ابتدائی درجہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہے، لیکن اور اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے، یا جو بھی ضروریات دین ہیں وہ بے عین ہی ویسے ہی ہیں، اس کے علاوہ معاملہ نہیں ہے، اس بات کا یقین ہے۔ لیکن یہ بھی یقین کا پہلا درجہ ہے۔ اس سے زیادہ قوی درجہ یہ ہے کہ بندہ اس یقین کو اتنا پختہ اپنے اندر کر لے کہ جب وہ کچھ کرنے لگے
تو اس کی ترجیح عام طور پر جس طرح کہ ہر انسان کی ترجیح اپنی ذات ہوتی ہے، اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، تو جب اس کا یقین آخرت پر پختہ ہوگا، اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا، اس کا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب اس کی ترجیح بدل جائے گی۔ اب وہ کوئی کام کرنے کے لیے لوگوں کے چہرے دیکھنے کے بجائے، اپنا ذاتی فائدہ دیکھنے کے بجائے، اپنے گھر والوں کا مفاد دیکھنے کے بجائے وہ یہ دیکھے گا کہ میرے رب کی رضا کہاں ہے۔ اگر اس کا یقین کمزور حالت میں ہے تو پھر وہ یہ دیکھے گا یار لوگ کیا کہیں گے، میں اگر ایک ناجائز رسم کو ختم کرنے نکلا ہوں تو پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کی یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کہے گا، اس کی ترجیح بدل جائے گی اور وہ یہ کہے گا کہ میرا رب کو جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گا تو میرا رب مجھ سے کیا فرمائے گا، وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو وہ اس پہلو کو دیکھے گا اور پھر کہے گا کہ لوگ جو چاہے کہیں، لوگ جو چاہے کریں، میں نے وہ کام نہیں کرنا جس نے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو یقین ہے نا، یہ انسان کی ترجیحات کو، اس کی سوچ کو، اس کے اطوار و انداز کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پختہ ہوتا جاتا ہے، پہلے درجے سے دوسرے درجے پر جب انسان آتا ہے نا، تو ہر عقیدہ اور اس کا جو ہر اس کا معاملہ ہے، اس کی ترجیح جب اللہ رب العالمین کی رضا ہو جائے، جنت پانے کی رغبت ہو جائے، جہنم سے بچنے کی اس کو سوچ مل جائے، تو پھر اس کے اعمال میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے یہ جنت والا ہے یا جہنم والا ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا ہے، ناراض کرنے والا ہے۔ تو یوں اس کے اعمال سنورتے چلے جاتے ہیں اور برائیوں سے وہ بچتا چلا جاتا ہے، پاک بھی ہوتا چلا جاتا ہے اور خوبیوں سے نکھرتا بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یقین کا ایک دوسرا درجہ ہے، ایک یقین کا اس سے بھی اوپر کا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یقین کامل جسے کہتے ہیں، یہ وہ درجہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کو، محبوبوں کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کامل طور پر عطا فرمایا۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ احوال اللہ والوں کے ذکر ہو جائیں کہ یقین کامل کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد کا یہ مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں عظیم ترین فرشتوں کے بھی سردار حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاجت پوچھی، تو آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا کہ حاجت مگر تم سے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ تو کہنے لگے کہ وہ رب العالمین خوب جانتا ہے، تو ان کی توجہ اللہ رب العالمین کی جانب تھی، تو ان کی توجہ خالق الاسباب کی طرف تھی، سارے اسباب آپ کے حق میں آ گئے۔ حالانکہ دنیا والوں کی نظر میں وہ آگ کا جلانا، وہ لکڑیوں کا تیزی کے ساتھ جلنا، یہ تو وہ اسباب تھے کہ جو ان کی جلد کو جھلسا دیتے اور ان کی یعنی کہ ہستی کو، ان کی جسم کو معاذ اللہ یعنی کہ اس تکلیف پہنچا دیتے، نقصان پہنچا دیتے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی ذات پر ان کا یقین اور بھروسہ کامل تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جانے والے اسباب سارے ان کے حق میں ہو گئے، وہ آگ بھی گلے گلزار ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور اللہ والوں کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھی ایمان اور آپ کا یقین جو پختہ تھا، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر، آپ کی عطا کردہ دعاؤں پر کیسا تھا کہ جب بریلی شریف میں مرض طاعون نے زور پکڑا تو آپ کے بھی گلٹی ہو گئی، جس پر آپ کے جو بھائی ہیں وہ ایک طبیب کو لے آئے، اس نے بھی اعلیٰ حضرت کی معائنہ کیا تو 7 سے 8 مرتبہ اس کے منہ سے نکلا یہ وہی ہے، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ طاعون کا ہی مرض ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو نبی کریم علیہ السلام کی عطا کردہ دعا پر بڑا بھروسہ اور یقین تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا لیکن میں اپنی تکلیف کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے وجہ کوئی اپنے طب کی مہارت والی پیش نہیں کی کہ جی فنا دلیل کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو وجہ پیش کی وہ نبی کریم علیہ السلام کی عطا کردہ دعا پیش کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا جو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو اس مرض سے عافیت بخشے گا، اسے اس سے بچا لے گا۔ تو یہ وہ دعا تھی۔ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اسے مریضوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی تھی، تو انہیں اس بات کا یقین کامل تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ مرض نہیں ہو سکتا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی عطا کردہ یہ دعا پڑھ لی تھی۔ اب یہ دیکھیے یہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بسا اوقات بخار والے کو دیکھ کر پڑھی ہوگی لیکن ہمیں بھی ہو گیا۔ بات یہ کہ ایمان کی جو کیفیت ہے نا، اس میں فرق ہے۔ وہ جو یقین کا درجہ اعلیٰ حضرت کے پاس تھا کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ حضور بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طویل برسوں مجاہدوں کے بعد مجھے یہ بات پتہ چلی کہ جو ولایت کی جو منزل ہے، ولایت، معرفت
اور رب العالمین کی قربت، یہ جو ساری جو منزل ہے یہ یقین ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو کسی کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس نے کہا کہ پھر پہلے دن سے یقین کو ہی کیوں نہ پکڑ لیا جائے؟ تو جواباً کہا کہ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ہی تو 30 سال مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ، تو اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام نے طویل مجاہدے کیے۔ وہ جب یقین کا دوسرا درجہ آتا ہے نا، بندہ نکھر جائے گناہوں سے نکلنے کے بعد وہ اس نے اخلاق سے سنورنے کے بعد جب وہ مزید اس پر کاربند رہتا ہے، اس کا یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ منزل آ جاتی ہے کہ جو پھر بندہ وہی دعائیں جو پہلے پڑھتا تھا تو اس کو وہ اثر نہیں نظر آتا تھا، اب جو وہ پڑھتا ہے اس یقین کے ساتھ تو اگر زہر بھی کھا لے تو زہر اثر نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دعا پڑھ لی تھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بھروسے پر وہ رومیوں کا زہر کھا لیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو کھائے گا تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آج جو ہماری پریشانیاں، اضطراب اور جو ہماری کیفیات ہیں نا جن سے ہم دوچار ہیں، اس میں ایک ہماری بے یقینی کی جو کیفیات ہے نا، اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہم دعا بھی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں مانگتے کہ یار قبول ہوگی یا نہیں، حالانکہ یہ حکم ہے نبی کریم علیہ السلام نے۔ اگر کسی بندے سے بھی گفتگو کر رہے ہوں گے نا تو اس کی طرف کامل توجہ ہوگی کہ آپ میری بات سنیں، اگر آپ سے مجھے کچھ مانگنا ہے تو بالکل آپ کی طرف اٹینشن ہوں گا، یار خرم بھائی پلیز یار سن لیں ذرا، لیکن اللہ دیکھیے تو صحیح، میرا منہ بھی دیکھیے، مجھ پہ رحم بھی کھائیے، یعنی پوری طرح سے توجہ بندہ اس کی مانگ رہا ہوگا۔ لیکن جب دعا کر رہا ہوگا تو نہ اس کی اپنے الفاظ پر توجہ ہوگی نہ انداز پر توجہ ہوگی۔ اچھا، ایک دعا کرنے والے سے کامن سی بات لیں، جو یوں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے، اسے تھوڑی دیر بعد یہ پوچھیں نا آپ نے کون کون سی دعائیں مانگی؟ نہیں یاد ہوتا، یاد نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے اچھی اور بھلائی کی۔ کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے دعا کی ایک کامن ایسے ورڈ ہیں روٹین کے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہی دعا نکلتی ہے۔ اچھا، دعا جو ہے نا دعا مانگنی چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے۔ ایک نقطہ ہے بڑا بنیادی کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے کم ہیں، تو ہم دعا جب مانگیں گے تو پھر ملے گا۔ ہم رٹے الفاظ ہیں، مانگنے والے کا تو پھر انداز، وہ الفاظ ہم نے جو نا دہرا لیے تو رٹے رٹائے الفاظ۔ اب اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی عربی دعا پڑھ رہے ہیں اس کا معنی بھی پتا ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے، تو اب یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، خرم بھائی نے ایک مثال دی ہے، تو ایک کیس میں ایک اضافہ یوں کہہ لے، بخار والے کو دیکھ کر دعا پڑھ لی اور پھر بخار ہو گیا، تو بخار والے اور آشوب چشم والے کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری دیتے رہے۔ درد سر ہے، بخار ہے اور آشوب چشم جو ہے، اس کو جو ہے نا دیکھ کر، آشوب چشم میں تو حکمت یہ ہے کہ جب آشوب چشم کسی کو ہوتا ہے تو اس کی بینائی بہتر ہو جاتی ہے، آنکھوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اور جو بخار ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری دیتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو جو بخار ہے وہ دگنا ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم میں سے 2 مردوں کا بخار جو ہے وہ مجھے 2 مردوں کے برابر ہوتا ہے، جتنا تم 2 مردوں کو ہوتا ہے۔ تو بخار جو ہے نا، اس کو دیکھ کر، بخار والے کو تو دیکھ کے یہ دعا۔ ہاں، باقی اور کوئی مصیبت والے ہیں دیگر، اس طرح بھی کورونا وائرس چلا ہوا تھا اور دیگر کوئی ایسے وبائی امراض ہیں یا اور بھی جو دیگر مصیبتیں ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے دعا پڑھنی چاہیے۔ خدا اعلیٰ حضرت کا تعاون کے حوالے سے اسباب کی بات کی ہمارے خرم بھائی نے، ایک بڑا پیارا مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ جی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 2 افراد تھے، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان پانی پر جائے نماز اس کا بچھا ہوا ہے یا دری جو بھی، اور اس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور عبادت کا نماز پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے نا ایک توشہ دان بھی رکھا ہوا، کھانے پینے کا جی، جو ہے نا وہ سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، بھائی یہ بندہ جو ہے وہ اس کی نماز کو دیکھ کر، پانی پر جائے نماز بچھا کر یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور ساتھ جو توشادان رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اور چلو اس کا حال معلوم کرتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں گئے اور وہاں جو ہے نا ان کو آواز دی، وہ صاحب جو ہے کنارے پر آئے تو کہا بھی سلام کیا، جواب ملا، کہا ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کیا؟ پوچھو۔ کہا کہ توکل کی تعریف کیا ہے، اللہ پر بھروسے کی؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، وہ لوگ توکل کو نہیں سمجھ سکتے جو توشہ دان کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ اس بندے کا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ توکل یعنی
اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ تو خالق اسباب پر کرنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اسباب اختیار کرنا سنت ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو اپنا لیا جائے، لیکن بھروسہ ان اسباب پہ نہ ہو، بھروسہ رب العالمین کی ذات پر ہو۔ کہ خود نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے کہ اسباب، کیونکہ دنیا عالم میں اسباب ہے تو ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ بھئی کوئی کام ہمیں کرنا ہے، مثال کے طور پر کسی بندے سے جو ہے وہ ہماری رقم آتی ہے اس سے لینی ہے، یا کوئی کام ہے، کوئی جائز سفارش کروانی ہے، اب اس کے لیے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو بیچ میں ڈالتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ آ جائے، اس کے لیے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اب اس میں بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ پر۔ کسان بیج ڈالتا ہے تو اس نے اسباب اختیار کیے، جو ہل چلایا، زمین کو نرم کیا، اس نے پانی ڈالا، بیج ڈالا، پانی ڈالا، یہ سارے اسباب اختیار کیے۔ اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اس میں سے جو بیج سے جو کھیت اگے گا، جو اس سے اناج حاصل ہوگا، وہ اللہ پاک نے پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اسباب کو اختیار کر لیں اور توکل اللہ تعالیٰ پر کریں۔ وہ اسباب اختیار نہ کرے اور بس یہ کہے کہ یہ جو دانے ہیں، بیج ہے، یہ اپنے بورے میں رہے، لیکن زمین سے جناب ایسے کھیتی شخص کو ہوا ہے۔ احمق لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کسان کو احمق اور بیوقوفی کہا جائے گا جو نہ ہل چلاتا ہے، نہ بیج ڈالتا ہے، نہ پانی ڈالتا ہے، اور کھیت کے کنارے پر بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کہ فصل اگے گی۔ تو فرمایا کہ وہ بیوقوف ہے۔ یہ مثال آپ نے وہاں دی ہے، جو نیکیاں نہیں کرتا، عبادات نہیں کرتا، اور جو ہے جنت میں جانے کی جو ہے نا وہ خواہش رکھتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ مثال دی۔ مفتی خان نعیم علیہ رحمٰن نے ایک جگہ ایک مثال یوں بھی دی، فرمایا کہ اسے بیوقوف کہیں گے کہ جو بلند عمارات سے اس لیے کودے کہ ڈاکٹر تو موجود ہے، ڈاکٹر کی موجودگی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ تو ہڈیاں جوڑ دے گا، اچھا ڈاکٹر ہے، اور وہ اپنے آپ کو گرا کر اپنی ہڈیاں ہی توڑوا لے۔ تو اس طرح کے کام نہیں کرنے ہوتے، ذرا انداز، اچھا ڈاکٹر موجود ہے لیکن ہڈیاں توڑوانا عقل مندی نہیں ہے۔ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے غلہ اگانا ہے، لیکن جتنا بندے کو کام دیا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، وہ بندے کو بھی تو کرنا ہے۔ تو جہاں جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا ہے، جہاں جس سے بچنا ہے اس سے پھر بچنا بھی ہے۔ بلال بھائی کیسے پڑتا ہے یقین اللہ کی ذات پر؟ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ بزرگان دین کے واقعات بھی سنیں، پڑھیں، انہوں نے کیسے توکل کیا رب تبارک و تعالیٰ پہ، ان کا یقین کیسا تھا، کیسا ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ واقعات پڑھیں گے نا تو آہستہ آہستہ دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی جائے گی۔ اچھا، یقین کی کیفیت جو ہے ڈے اینڈ نائٹ میں نہیں ہوگی، اور اوور اے نائٹ بھی نہیں پیدا ہوگی کہ یہ آج میں واقعات پڑھوں اور آج میں نے بیان سنا اور یہ سنا تو کل سے میں یقین کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں کامل ہوگا۔ یقین والا ہو گیا۔ یقین کامل ہو یا اسٹارٹ ہو، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے ذہن کو اسی نقطے پر مرکوز کرنا پڑے گا کہ میں جو کچھ کروں گا اس میں کامیابی دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے کامیابی کون دے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ۔ بیمار ہوں تو شفا دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر پریشان ہوں تو پریشانی سے نکالنے والا کون؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ برائیوں سے نکالنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا، مصیبتوں سے بچانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اچھا، پھر بزرگان دین کے واقعات جب ہم پڑھیں گے تو یقین کو اور پختہ ہونے میں جو ہے نا مزید آسانی ہوگی۔ اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کہ آپ کے پاس وہ کچھ مہمان آ گئے کہ بھائی کچھ کھانے وانے کا ہوا کہ ان کے ہاں تو رزق حلال مل جائے گا، آپ کے ہاں 2 روٹی تھی، آپ وہ لے کر آ گئیں، اتنے میں کوئی فقیر بھی آیا، جب فقیر آیا تو آپ نے وہ دونوں ہی روٹیاں اس کو دے دیں۔ اب پریشانی، وہ جو مہمان تھے اب وہ تو سوچیں گے بھائی یہ ہمارے لیے لائے اور یہی ان کو دے دی، تو اتنے میں کچھ دیر میں کوئی آئیں اور وہ روٹیاں لے کر آئیں، آپ نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گنی تو 18 روٹیاں، تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی مسٹیک ہوئی، یہ میری نہیں ہے، نہیں آپ کے لیے، میری مالکن نے آپ کے لیے بھیجی ہے، نہیں یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری نہیں ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ اب وہ واپس لے کے اپنی مالکہ کے پاس گئی
تو مالکہ نے دیکھا, بولے ہاں یہ 2 روٹیاں اور اس میں ایڈ کر کے اب 20 پوری لے جاؤ. تو اب وہ 20 لے کر آئیں تو فرمایا ہاں اب یہ میری ہیں. اس میں وجہ اور حکمت یہ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک خرچ کیا جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. عشرۃ امثالھا, یعنی اعتقاد اس پر تھا کہ میں نے ایک دیا تو 20 ملیں گے, ایک دیے تو 10 ملیں گے, 2 دیے تو 20 ملیں گے. تو ابھی 18 آئی ہیں تو یہ وہ نہیں ہے. ہاں جی, اس میں کوئی مسٹیک لانے میں ہوئی ہے. تو یہ ایسا ہے, واقعات ہم پڑھیں اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کریں تو انشاءاللہ یقین بھی پیدا ہوگا اور ہمیں کامیابی بھی ملیں گی. اچھا, یہ یقین خالد بھائی جی صرف اخروی زندگی کے لیے یقین ضروری نہیں. یقین آپ کو دنیاوی چیزوں میں بھی, آپ کے دنیاوی کام کاج میں بھی یقین جو ہے نا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. جب تک سرٹینٹی جو نہیں ہوگی نا, یقینی کیفیت پیدا نہیں ہوگی, نہ معاشی طور پر ترقی کر سکتے ہیں, نہ اخلاقی طور پر ترقی کر سکتے ہیں, نہ پروفیشنلی ترقی کر سکتے ہیں, نہ دینی طور پہ ترقی کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں اگر کسی ملک میں انسرٹینٹی ہوتی ہے نا, بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے, تو وہاں کی معاشیات بھی بڑھتی نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے, وہاں پر مہنگائی, بے روزگاری, بہت سارے معاملات ہیں. یہ آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ سب بہتر جانتے ہوں گے کہ سرٹینٹی جو ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اگر کوئی بھی ٹرانسپورٹ کمپنی لے لیں یا کوئی بھی ادارہ لے لیں, وہاں پر اگر لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا, یہ یقین ہوتا ہے کہ یار یہ کام صحیح کرتے ہیں یا یہ منزل مقصود پر حفاظت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں, تو وہاں پر ان کی سیل بھی بڑھتی ہے, لوگ بھی ان کی طرف راغب ہوتے ہیں. جہاں پر تھوڑی سی بھی اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے تو ان کا بزنس بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ یقین جو ہے نا, یہ ٹرسٹ جو ہے, یہ انسان کو کامیاب کرتا ہے. ایک شخص ہے اگر وہ اس کے دل میں یہ ہو کہ یار یہ میں کام نہیں کر سکتا, وہ واقعی نہیں کر سکتا. اور اس کا اندازہ مدنی چینل کے ناظرین اور جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا طالب علم ہوتا ہے کہ جو ذہین ہوتا ہے بالکل, اور پڑھنے لکھنے میں بھی بہت ماسٹر ہوتا ہے, پڑھتا ہے کلاس میں جو ہے نا وہ خوب محنت کرتا ہے, لیکن وہ بیچارہ شک میں ہوتا ہے کہ یار پیپر صحیح ہوا نہیں ہوا, پیپر صحیح دوں گا نہیں دوں گا, اچھا پیپر دے دیے یار پیپر خراب ہوا ہے صحیح نہیں ہوا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نالائق سمجھا جانے والا پاس ہو جاتا ہے اور لائق سمجھا ہوا جو ہوتا ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے, یا مارکس بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات جو ہے جس کے متعلق ہمارا وہم و گمان نہیں ہوتا نا کہ یار یہ کام کر سکتا ہے, وہ کام کر لیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا شخص جس سے توقع ہوتی ہے کہ یار یہ تو کر ہی لے گا, وہ نہیں کر پاتا. اصل میں بعض چیزوں کو تو تردد انسان کا جو ہوتا ہے نا, وسوسہ, شک, یہی شیک کر دیتا ہے. کانفیڈنس کو, اعتماد کو تو اس لیے خراب کر دیا ہوتا ہے. کسی کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ میں یہاں سے اگر جمپ لگاؤں گا تو اتنی دور جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. تھوڑی سوچ گہری ہوئی نا, نہیں, اب دل میں خوف بیٹھ گیا. کوئی بچہ ہوتا ہے وہ ہلکی عمر کا, بھاگتا بھاگتا آیا, اس نے جمپ لگا کے وہ جو گڑھا ہے وہ عبور کر لینا ہے. کیسے ہو گیا؟ اس نے اتنا سوچا ہی نہیں, اس نے بولا یہ کام کرنا ہے, چلو بھائی کر جاؤ. اب یہ یقین والی کیفیت جو نا ہر جگہ کار فرما ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کسی کو جو ہے نا وہ وجود باری تعالیٰ کا مسئلہ سمجھایا, وہ دہریہ تھا, یعنی کہ منکر خدا تھا, ایتھسٹ کہتے ہیں جیسے. تو وہ جو ہے ان سے آپ نے سوال کیا کہ تم جو ہے وہ تاجر ہو, کبھی بحری سفر کیا ہے, سمندر کا سفر کیا ہے, کہاں کیا ہے؟ کہا کبھی کوئی حادثہ پیش ہے؟ بولے کئی دفعہ آیا. کہا کہ کبھی کوئی خطرناک حادثہ پیش ہے؟ کہاں ایک دفعہ پورا جہاز کریش ہو گیا, ہمارا جو جہاز تھا وہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, جو اس ٹائم بڑی کشتی ہوگی. تو کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک تخت آیا, اس کے بعد وہ تخت بھی میرے ہاتھ سے نکل رہا تھا. کہا کہ اس وقت تمہارے دل میں آتا تھا کہ تم بچ جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں مجھے تھا کہ مجھے کوئی بچا لے گا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہی خدا ہے. ہاں, جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں نا, جس پر امید آگے ٹک جاتی ہے, تو وہی جو ہے نا رب العالمین ہے, کہ وہی جو ہے وہ تمام سارے ختم ہونے کے باوجود وہی بندوں کو سہارا دیتا ہے. تو آپ کی یہ دلیل اسے سمجھ آئی اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ ہمارے ایک اسلاف کا انداز بھی رہا ہے
کہ وہ کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک یقین والی بات جو ہے ان کو سمجھا کر ایک منطقی انداز سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ہے، تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ کسی کا وجود ہے۔ یہ جو دہریت ہے، ایتھسٹ ہیں، جو منکرین خدا ہیں، یہ کیوں وجود میں آتے ہیں؟ ان کے اندر بھی یقین کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اعتماد جو ہوتا ہے نا کہ یہ اچھا، پھر ان کی زندگی جیسا بلال بھائی نے کہا ہے واقعی اجیرن ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی زندگی کہ وہ شکوک و شبہات میں زندگی گزار رہا ہے۔ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں، ان کے والد صاحب نے مجھے جا کے شکایت کی، اس کو سمجھاؤ یہ 20 دفعہ منہ دھو رہا ہوتا ہے اور یہ ہر 10 منٹ کے بعد ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہا مجھے یقین نہیں ہوتا میں نے ہاتھ دھوئے۔ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چٹکلا ایک ہے یہ، تو آپ سے آگے کسی نے کہا کہ حضرت جو ہے نا میں جب منہ چہرہ دھوتا ہوں نا تو مجھے یقین نہیں ہوتا میری داڑھی بھیگ گئی ہے، گیلی ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ آپ نے اس کو پھر جو ہے نا سمجھانے کے لیے ایک جملہ ایسے کہہ دیا، آپ نے فرمایا آدھی رات کو جو نا داڑھی بھگو دیا کرو تاکہ صبح تک تمہیں یقین ہو جائے کہ جو ہے نا واقعی میری داڑھی بھیگ گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ بھی ہیں اس معاشرے کے اندر، اور ان کی زندگی کیوں اجیرن ہو گئی؟ اسراف کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ شک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یقین انہیں جو ہے وہ زندگی کے اندر حاصل نہیں ہے۔ بے یقینی کی اسلام جو ہے واقعی ایک پیارا دین ہے ہمارا، جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے اسلامی معاملات ہوں، اعمال ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، اور ہماری دنیاوی جو چیزیں ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں، سب میں ہمیں یقین والی جو ہے اس کا درس دیتا ہے کہ یہ کیفیت انسان میں ہونی چاہیے، اور ہمارے بے شمار مسائل جو ہے وہ یقین والا جو اصول ہے اس پر جو ہے نا ٹکے ہوئے ہیں۔ بے شک یقین کامل کی یقیناً برکتیں ہوتی ہیں، اور جو بندہ بے یقینی کی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے وہ بیچارہ اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہوتا ہے، اپنے لیے مضحکہ کا خیز گویا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں برکت دے، یقین کی دولت دے، اور یہ یقین کی دولت ایسی ہے جسے نصیب ہو جائے، جسے مل جائے، وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہوتا ہے اور لوگوں کی امید گاہ بن جاتا ہے۔ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو شامل ہوگی، ابھی منقبت سماعت فرمائیے۔ غنی 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 وہ پہ کرے حیا ہے آقا کے باوفا ہے، دونوں والے حضرت عثمان غنی ہے۔ کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا۔ خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، جس کا رکھتے ہیں خیال، ہے وہ معیار حیا عثمان ذوالنورین کا، ہے وہ معیار حیا، ہے وہ معیار حیا عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا۔ یا امیر المؤمنین یا امام المؤمنین یا امام المسلمین یا امام المتقین، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا۔ بدریوں میں
خدمت بنت محمد کے سبب بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب نام شامل ہو گیا نام شامل ہو گیا عثمان ذو النورین کا نام شامل ہو گیا عثمان ذو النورین کا کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا 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 دیکھیے تو حوصلہ دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذو النورین کا دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذو النورین کا یا امیر المؤمنین یا امام المؤمنین یا امام المسلمین یا امام المتقین ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. میسیجز آپ کے شامل کرتے ہیں. لمبا سے میسیج ہے اور دعائے مدینہ دعائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا. اللہ کریم جل وعلا یہ دعائیں آپ کے میسیج کرنے والوں اور ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. با ادب حاضری ہو با ذوق حاضری ہو. اور اچھا جی عدنان بھائی سے عرض ہے نعت شریف سنا دیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی سبحان اللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سننی تھی تو الحمدللہ یہ شامل کی گئی ہے. اور شفیق زاہد اتاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ مدنی التجا ہے مولانا اختر رضا خان علیہ رحمہ کا یہ کلام سنا دیں داغ فرقت طیبہ. ٹھیک ہے جی. عدنان بھائی آپ کی فرمائشیں مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر رہے ہیں. آپ انہیں نوٹ فرما لیں اور انشاءاللہ پھر یہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے. اچھا جی سلسلہ بہت اچھا جزاک اللہ بہت شکریہ. اللہ کریم برکتیں دے اور اپریسیشن کے جو میسیجز ہیں یقیناً اچھے ہیں. اچھا جی انس بھائی اور عبید بھائی کے حوالے سے میسیج آ رہا ہے کہ انہیں پروگرام میں بلایا جائے. اللہ برکت دے جی. اچھا عبدالحبیب بھائی کو کب بلوائیں گے؟ ٹھیک ہے جی اس میسیج پر مزید غور کرتے ہیں. اور ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار اس کلام کا میسیج ہے. اور ایک میسیج ہے 2-3 دفعہ یہ تشریف لایا ہے. اصل میں ناظرین کو کبھی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے میسیج کیا وہ آپ نے شامل نہیں کیا تو وہ صرف اتنا میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ شامل نہیں کیا. کون سا شامل نہیں کیا ظاہر ہے پھر وہ لکھا بھی نہیں جاتا اور ہمیں بھی کیسے یاد ہو. وجہ اس کی ایک یہ بھی بنتی ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے کلام سنا دیں. اب کلام سنا دیں کا تو ہے کون سا کلام سنا دیں یہ میسیج نہیں ہے. اور ہم اس میسیج کو یوں پڑھ کر گزر جاتے ہیں کہ ایک کلام کی فرمائش ہے کیونکہ اب آپ نے بھی مینشن نہیں کیا کون سے کلام کی فرمائش ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو شاید ناظرین کو یہ ہوتا ہو کہ ہمارا میسیج نہیں لیا گیا تو یہ میسیج 2-3 مرتبہ ہے. اور آج کا موضوع بہت زبردست ہے مدنی پھول بھی زبردست ہے. یہ کلام لازمی سنا دیں پلیز. اور آگے کلام نہیں لکھا ہوا. اب اس کا کیا کیا جائے؟ بہرحال میسیج پڑھ دیا گیا ہے. آپ مطمئن رہیں کہ میسیج آپ کا ہم تک پہنچا ہے. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ اپنی کوئی فیوریٹ نعت سنا دیں
یہ حمزہ یاسین ہیں اکاڑا سے، اور عدنان بھائی نے بہت پیاری نعت پڑھی، جزاک اللہ، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ آمین، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، آپ کا شکریہ، آپ نے عدنان بھائی کو دعا دی، اور عدنان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے آپ کو دعا دی۔ اللہ کریم برکت دے۔ چشتیاں شریف سے میسج ہے، اور منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدحا کر دیں، اس کلام کی فرمائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور فقیر آباد سے میسج ہے، نعت سنا دیں، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ عدنان بھائی آپ کی طرف جی۔ عدنان بھائی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، مدنی در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم کو بچاؤ، ہم کو بچاؤ، آقا ہم کو بچاؤ مکی مدنی، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، مدنی ہم کو بچاؤ، ہم کو بچاؤ، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، دید تیری ہے عید میری، آقا دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، دکھاؤ جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، تیری جب دید ہوگی، جب میری ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، دید تیری ہو عید میری، آقا دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ، جلوہ
جیسے بھاؤ نبھاؤ جیسے بھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ سب کو در پہ بلاؤ مکی مدنی میں آؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے در پہ بلاؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ سب کے بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف توتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف توتا کر دے جگہ پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے چونکہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت کا تیرا نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرہ تیرا جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے جن منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے اور گود میں لے کر
دردائی غلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے کملی والے نے، اور جس نے اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر گئے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک پیکج سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مدینۃ الرسول، مدینہ حضور کا۔ مدینۃ المنورہ کی عظمتوں کے، برکتوں کے کیا کہنے، اور اس مبارک شہر کی جو ہے وہ باتیں، اس کی یادیں، اس کی زیارتیں، اس کے مقدس مقامات، تبرکات، ان کا کیا کہنا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے فضائل بھی بیان کیے، اس کی برکتیں بھی بیان کی۔ یہاں آنا بھی سعادت، یہاں رہنا بھی سعادت، اور یہاں کی موت بھی سعادت، اور یہاں کی سختیوں پر صبر کرنا، اس کے لیے شفاعت کی بشارت۔ جی ہاں، مدینہ ایسا مبارک شہر ہے، اس میں انسان پر کوئی سختی تکلیف بھی آ جائے اور کوئی صبر کر جائے تو اس کے لیے شفاعت کی بشارت ہے کہ مدینے سے پیار کا حکم دیا ہے، مدینے سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، مدینے کو برا کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو مبارک شہر وہ جس کو یثرب کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک حدیث پاک میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 1378، 1378۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ شفاعت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفسر شہیر حکیم الامت، یہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی شفاعت خصوصی حق یہ ہے کہ یہ وعدہ ساری امت کے لیے ہے کہ مدینے میں مرنے والے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں کیا خوب کہتے ہیں کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو مدینۃ المنورہ میں جس کو موت آ جائے اس کے لیے بھی شفاعت کی بشارت۔ فرمائے کہ حدیث میں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو مدینۃ المنورہ میں رہنا بھی سعادت، یہاں کی آب و ہوا میں برکت، پھر یہاں کوئی بیماری، تکلیف یا مشقت آ جائے تو یہاں مدینے کی سختیوں پر صبر کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت کی بشارت۔ اور مدینۃ المنورہ میں کسی کو
موت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بھی شفاعت کی بشارت. بس یہ اس لیے کشش ہے مدینے میں کہ یہاں پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والوں کے لیے بھی، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. امیر علیہ سنت اپنے کلام میں کہتے ہیں نا کہ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ. یعنی قبر انور کی زیارت کرنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت، پھر یہاں کی سختیوں پر صبر کرنے والے کے لیے شفاعت کی بشارت، پھر یہاں انتقال کر جانے والے کے لیے شفاعت کی بشارت. یعنی مدینہ المنورہ میں جو آ گیا وہ سمجھے کہ وہ شفاعت کے سائے میں آ گیا، وہ شفاعت کی وہ اس حدود میں داخل ہو گیا جن کے لیے شفاعت کی بشارتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں مدینہ المنورہ کی حاضریاں بھی نصیب کرے، اس مبارک شہر کی برکتیں بھی عطا کرے کہ یہ مدینہ الرسول ہے، یہ حضور کا مدینہ ہے جس میں آنے والے، یہاں پر جو ہے وہ رہنے والے، یہاں کی سختیوں پر صبر کرنے والے اور یہاں انتقال کرنے والے، ان کے لیے شفاعت کی بشارت دی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند فرمائے. اعلیٰ حضرت نے اس شفاعت کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اللہ پاک وہ شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذوق مدینہ بھی برقرار رہے، شوق مدینہ بھی برقرار رہے، اور ساتھ ساتھ اب ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا. یقین کامل آپ کی زندگی میں بھی بڑا نظر آتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر کیسا اعتماد کرتے تھے اور کیا انداز تھا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام نے عمرے کے لیے جب روانہ ہوئے تو جسے اپنا سفیر بنایا، جس پر اعتماد کیا اور جسے اس لیے بھیجا کہ یہ ہماری جگہ جائیں گے، ہماری بات کریں گے، ہمارے ترجمان ہوں گے. یعنی جس بندے کو ترجمان بنایا جاتا ہے وہ کس قدر اس پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نہیں ہوں گے تو ہماری نمائندگی یہ کرے گا، جو بات ہمیں کرنی ہے وہ ہماری جگہ یہ بات کرے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جا بجا اس قسم کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. کبھی جنت خریدتے نظر آ رہے ہیں. آپ کی ایک انوکھی فضیلت وہ بھی ہے نا جو بیعت رضوان میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو اپنے ہاتھ دیے، بیعت کی تو اپنے ہاتھ دیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں دست مبارک میں، جس کو قرآن پاک فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. تو لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. اور یہ فضیلت صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. یہ وسوسے کی کارڈ بھی ہو جاتی ہے یہاں. وسوسہ کیا بعض لوگ ڈالتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے وسوسہ کہ بھئی دیکھو افواہ اڑی تھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی تو نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بیعت لی کہ بھئی بیعت کرو، ہم جنگ کریں گے اور اس کے یعنی بدلہ لے کر ہی جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں اس پہ جو نا وسوسہ شیطان ڈال دیتا ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ بیعت نہ لیتے. تو اس پر علماء نے یہی جواب دیا کہ اس حدیث کو پورا پڑھنا چاہیے اور اس بات کو صرف نظر نہیں کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایک ہاتھ رکھا تھا، فرمایا تھا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے. تو خود نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ دے دیا تھا کہ بھائی حضرت عثمان غنی جو ہے وہ زندہ ہیں، ان کے بیعت زندوں سے لی جاتی ہے. اور پھر جو ہے نا وہ جو بیعت لی تھی وہ اس وجہ سے لی تاکہ جو اضطراب پھیل گیا لوگوں میں وہ ختم ہو جائے. اور اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ اعتماد والی دونوں طرف سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ عثمان تو امن کی حالت میں طواف کر لیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. کیا بات ہے. اور حضرت عثمان وہاں گئے ہیں تو کفار کہتے ہیں کہ کعبہ سامنے طواف کر لو. اب دیکھیں مرشد کامل ہو تو ایسا، مرید کامل ہو تو ایسا. سب سے بڑے مرشد جو ہے راہ دکھانے والے
نبی پاک علیہ السلام ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کو جب آفر کی جاتی ہے کہ کعبہ سامنے طواف کر لو، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا. عثمان اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا. خالد بھائی اب تھوڑا سا مجھے آپ 2 منٹ دے دیں. وہ جو میں نے روایت عرض کی تھی نا 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، وہ جو راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ راوی نہیں ہیں، بلکہ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے وہ راوی ہیں، اور دیگر راویوں سے بھی وہ حدیث مروی ہے. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو 70,000 والا معاملہ ہے نا، وہ یوں ہے، تاریخ دمشق میں وہ روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے عثمان جو ہیں، عثمان بن عفان کی شفاعت سے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کے ذریعے سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے. حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص حضور نے فرمایا ہے اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور وہ اصل میں حضرت عثمان غنی کا نام کیوں آیا ذہن میں، کیونکہ وہ مطالعہ میں توکل پہ کر رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے، آپ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو صبح شام 3 بار پڑھ لے گا اس کو جو ہے وہ کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. پھر توکل کے باب میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نام پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کریم جل وعلا پر بھروسہ کیا جائے. بھروسہ کرنے والوں کی شان، ان کی عظمت، ان کا بیان چل رہا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں یوں سمجھیں کہ بہت بلند مقام پر ہیں، جو اس امت میں عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرنے کے انداز سیکھتے رہے، اور پھر امت کا ان پر کیسا بھروسہ رہا، اور یہ کیسے صادق الوعد تھے، کتنے اچھے، کتنے پیارے تھے کہ خود حضور مولا کائنات ایّ مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسا اعتماد کرتے تھے کہ جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو اس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے پہرے دار کے طور پر مقرر فرمایا، ان کے گھر کے باہر ان کو کھڑا کیا، ڈیوٹی لگائی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دیں گے. کیوں کیسا ایک اعتماد حاصل ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا. اگر ان کے توکل، ان کے بھروسے اور ان کے اس طرح کے اعتماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے اعتبار سے کچھ بیان فرمانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدا ہی جب آپ نے ایمان قبول کیا، اس ابتدائی دور کے اندر ہی آپ پر سختیاں کی گئیں، تو وہ جو یقین کامل تھا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی ذات پر، اس نے تمام تر حتیٰ کہ جان توڑ کوششوں کے باوجود آپ کے یقین کامل نے آپ کو اس راہ سے ہٹنے نہیں دیا. حتیٰ کہ جو ظلم کرنے والا جو چچا تھا، جو مطلب نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ مطلب مسلمان رہیں، تو وہ بھی عاجز آ گئے اور ان سے آپ نے واضح کہہ دیا میری جان کا رشتہ تو میرے جسم سے میری جان تو تم نکال سکتے لیکن اس رشتے کو تم توڑ نہیں سکتے. یہ یقین کامل ایسا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہم بھی سوچتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین رب کی ذات پر کتنا پختہ تھا کہ تنہائی میں بھی غسل کر رہے ہیں تو سمٹ گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اپنے پوری جس طرح ہم غسل کرتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ آپ کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں. تنہائی میں بھی سر زمین کی طرف کر کے لیٹے ہیں، اور وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہیں میرا رب ناراض نہ ہو. اس قدر توجہ اور اس قدر یقین رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا. اور پھر جب قبرستان جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا جو یقین ہے نا، یہ ان کی آنکھوں سے سیل ایس کے رواں کر رہا ہے. اور آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ سنا تھا. اس آنسوں کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر اس میں نجات پا گیا تو بعد کا معاملہ آسان ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کامل ایسا کہ احد کے پہاڑ پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے. آقا علیہ وہ تو احد تو وجد میں آ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے احد کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید. تو 2 شہیدوں میں سے ایک شہید کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تھا، ایسا یقین کامل تھا کہ آپ کو اپنی شہادت کا انتظار تھا. اس شہادت کے انتظار اس شہادت کے انتظار کو اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنی مراد پا گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی مراد پا لی، وہ شہید ہو گئے. اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تو شہید ہو گئے، ان کی یہ خواہش تھی، ان کی تو مراد پوری ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن آپ کو یقین کامل تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان حق ہے، سچ ہے. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی کہیں پر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ پورا ہو کر ہی رہے گا. یہ پورا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے شوق میں، انتظار کے اندر ہی آپ رہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ مراد بھی بعد میں پوری فرمائی. لیکن جو فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعتماد اور یقین اور اس فضیلت کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان جاری رکھا ہے. سبحان اللہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی چینل کے ناظرین وہ فرد ہیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے کنواں خریدا تھا اور خرید کر اس کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. ان کی سیرت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ جس کے خریدے ہوئے کنویں سے سارا مدینہ پانی پیا کرتا تھا، سارے اہل مدینہ سیراب ہوا کرتے تھے. جب اس مظلوم کی شہادت کا وقت آیا تو اس وقت حال یہ ہوا کہ اس پر مدینے میں ہی پانی بند کیا جا چکا تھا. اللہ کریم جل وعلا برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. شریر طبیعتوں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے شریر ہوتے ہیں، وہ اپنے فتنے اتنی سازشوں کے جال بنتے ہیں اور شریفوں کو اس میں پھنساتے نظر آتے ہیں. اور اس طرح کے انداز ہمیں سیرت میں بزرگان دین کی دیکھیں تو یہ نظر بھی آتے ہیں کہ یہ بیچارے شریف سادہ، اور ان کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کا، ان کے شہر کی حرمت کا، ان کی عزت کا احساس رہا. لیکن فجار نے، برے لوگوں نے، فاجروں نے یہ کیا کہ اللہ کی حدود کی پامالی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ ہوئے، جو جانشین ہوئے، ان کے ساتھ ایسا عجیب و غریب معاملہ کیا کہ الامان والحفیظ. جب تاریخ میں ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کی سیرت کو جب اس پیرائے میں پڑھا جائے کہ حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا پاس رکھنا ہے، ان کی بیان کی ہوئی حرمتوں کا پاس رکھنا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو ایک منارہ نور نظر آتی ہے ان کی سیرت کہ کیسی کیسی تکالیف نہیں آئیں، کیسی کیسی پریشانیاں نہیں آئیں، لیکن یہ ثابت قدم رہے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا وعدہ جو ان کے لیے کیا تھا اس کو سچا کر دیا. رب العالمین کا وعدہ ان کے لیے یہ تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. رب العالمین جل وعلا نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا اور وہ عطا فرما دی گئی. آگے وعدے اور ہیں جن کے بارے میں رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. ان کی عظمت اور شان یہ ہوگی جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے تھے، جب یہ بروز قیامت بھی حاضر ہوں گے جس کو یوم فزع الاکبر کہا گیا ہے، بڑی گھبراہٹ والا دن، اس دن بھی یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فرشتے آ کر ان سے اس وقت بھی ملاقات کر رہے ہوں گے، اس وقت بھی ان کو دلاسے دے رہے ہوں گے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اور ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ سنا کر اختتام کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہم رضوان جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین کی کثرت سے پانی کی کمی محسوس کی جانے لگی. بنی غفار کے ایک شخص کے پاس ایک کنواں تھا جس کا نام روما تھا. وہ اس کا ایک مشکیزہ ایک مد کے بدلے بیچتے تھے. مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا یہ چشمہ مجھے جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دو. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا
اور میرے بچوں کا اس کے علاوہ کوئی اور کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا میں اس معاملے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ نے وہ کنواں 35,000 درہم کا خرید کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ کنواں خریدوں تو کیا آپ میرے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے، یعنی جنتی چشمے کے بدلے مجھ سے قبول فرمائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ ان کی سیرتیں ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی، دل جوئی، غم خواری۔ اللہ کرے کہ ہماری سیرت میں بھی اس کی جھلک آئے، ہمارے کردار، ہمارے انداز میں بھی یہ باتیں آ جائیں، یہ گر ہم سیکھ جائیں کہ بندہ مومن کا دل خوش کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ مالک کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ان اچھوں کا فیضان ہم پر جاری رہے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔ دنیا آخرت میں جب رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، پیارے پڑھو نہ کیوں کر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، 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 تم پر سلام ہر دم۔ کھلے آنکھ